کدے غور کیتا جی؟ یہ جناب 19ویں 20ویں 21ویں گریڈ دا افسر ہے، تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ۔ اے کاروباری بندہ ہے، فیکٹری دا مالک ہے، انہوں مہانہ آمدن ہے 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ۔ تو انہوں پوچھو ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر صاحب، دسو کیسے حالات نے؟ تو جڑا 2 کما رہے ہیں وہ دی خواہش 4 ہو جائے، کام نہیں چلتا، اخراجات بڑے نے، مہنگائی بڑی ہے، مسائل بڑے نے، آمدن بڑی محدود ہے، یہ لمٹڈ انکم دے اندر میرے گھر دے اخراجات نہیں چلتے۔ تے دے برعکس کسے مسجد دا خطیب، کسے مسجد دا امام تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000 20,000، کوئی بڑی محبت کرنے والی جماعت ہوئے گی 25,000۔ چونکہ میں اس فیلڈ نال وابستہ ہوں، میرے علم اندر ہے 10,000 تو لے کے 25,000 تک، زیادہ تو زیادہ۔ ہن بھی 80% مساجد دے ائمہ دی تنخواہ 10,000 12,000 ہے اس دور دے اندر۔ تے قاری صاحب نو پوچھو، مولوی صاحب نو پوچھو، امام صاحب نو پوچھو، خطیب صاحب نو پوچھو، سناؤ قاری صاحب گزارا کیسے چلتا ہے؟ تو دی زبان تے ہوئے گا الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ رب العزت برکت پا دیندہ ہے۔ اور میرے تیرے گھر دا گزارا 1 لاکھ وچ نہیں ہوتا، میرے تیرے گھر دا نظام 2 لاکھ اندر نہیں چلتا، یہ قرآن دی برکت ہے۔ اللہ قرآن پڑھن پڑھان والے دا نظام 20,000 دے اندر پہ چلاتا ہے۔ اور دنیا دا ہر شعبہ، اے ٹیچر نے، اے انجینئر نے، اے کلیریکل جاب والے نے، اے فلاں فیسران نے، فلاں محکمے دے سرکاری ملازم نے، تے انہاں جناب لاہور روڈ بند کیتا ہے، مار روڈ تے دھرنا ہو رہا ہے، اسلام آباد بلیو ایریے دے اندر دھرنا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کہندے نے تنخواہ وداؤ، گزارا نہیں ہوندا، وابڈا والے کہندے نے تنخواہ وداؤ، گزارا نہیں ہوندا، پیچھے ٹیچراں ہڑتال کیتی ہے، تنخواہ وداؤ، گزارا نہیں ہوندا۔ جنہیں تشریف فرماؤ کدے ویکھیا ہوئے مولویاں نے ہڑتال کیتی ہوئے، کدے قاریاں نے ہڑتال کیتی ہوئے، اسا نماز نہیں پڑھانی، تنخواہ وداؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ان الدنیا ملعون وملعون ما فیہا۔ سرور کائنات دی حدیث مبارکہ فرمایا لوگو اے دنیا ساری لعنت دا سامان ہے، دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے سب کچھ لعنت دا سبب پہ۔ سرور کائنات فرمان دینے الا عالمن و متعلمن او ما ولاہو۔ فرمایا 3 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے لعنت تو بچا لے ہے، اپنی رحمت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑے لوگ نے؟ فرمایا عالمن، پہلا طبقہ جیڑا اللہ دے قرآن دا عالم ہے، جنہاں نو رب نے قرآن دا علم دیتا ہے، رب نے انہاں نو لعنت تو بچا کے اپنی رحمت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ او متعلمن، دوسرا طبقہ جڑے علماء تے نہیں مگر علم حاصل کر دینے، طالب علم نے انہاں دی خواہش قرآن پڑھیے، نبی پاک دی حدیث پڑھیے، قرآن و حدیث پڑھن والا، قرآن و حدیث پڑھان والا۔ فرمایا اے 2 طبقے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو لعنت تو بچا لیا ہے، اپنی رحمت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دنیا والے سوال کر دینے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے عالم انہاں تے اپنی رحمت فرمائی ہے، قرآن دے سٹوڈنٹ انہاں تے اپنی رحمت فرمائی ہے۔ اسی عالم بھی نہیں، سٹوڈنٹ بھی نہیں، ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ سرور کائنات فرمان دینے او ما ولاؤ، تیسرا او طبقہ
جیڑا قرآن پڑھن والے نال محبت کردا ہے، قرآن پڑھان والے نال محبت کردا ہے، علماء تے طلباء انہاں دو طبقیاں نال جیڑا محبت کرے گا، انہاں دی خدمت کرے گا، انہاں نال تعاون کرے گا، انہاں نال معاونت کرے گا، حقیقت اندر علماء تے طلباء نال تعاون اللہ دے قرآن دی خدمت سرور کائنات فرماندے نے اللہ ہر اس بندے نو لعنت تو بچائے گا، اللہ او دے گھر دے اندر اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا۔ علماء طلباء اور علماء تے طلباء دی خدمت کرنے والے محبت کرنے والے لوگ فرمایا اللہ لعنت تو بچائے گا، زحمت تو بچائے گا، بیماری تے تکلیف تو بچائے گا۔ اللہ تعالی قرآن نال پیار کرنے والے دے گھراں دے اندر رحمتاں بھی نازل کرے گا، برکتاں بھی نازل فرمائے گا۔ اور قرآن مجید وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ادھر آ مسلمان، تجھے میں بتاؤں تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ رب کے قرآن کو تو نے چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ آج ساڈی ذلت، رسوائی، تنزلی، مسائل، جھگڑے، لڑائیاں، قتل و غارت، کشت و خون، بیماریاں۔ دیکھو ایک سال گزر گیا، کرونا ساڈی جان چھڈن دا نام نہیں لے رہا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فیکٹریاں تباہ، کاروبار تباہ، ملازم پیشہ لوگ پریشان، فیکٹری آنڈر پریشان۔ کیوں نہیں یہ بیماری جان چھڈ دی؟ اساں اس بیماری دے آ جان دے باوجود، وبا دے آ جان دے باوجود اپنی روش نہیں بدلی۔ بے نواز سا تے بے نواز ہاں، سود خور سا تے سود خور ہاں، قذاب تے جھوٹے سا تے اج بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نہیں سا پڑھتے تے اج بھی نہیں پڑھتے۔ جا اللہ کو جو کرنا ہے کر لیا، اساں ہو کچھ کرنا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس طرح کفار مکہ تے مشرکین مکہ دی کیفیت سی نا، اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا ہے، انہوں نے مطاف اندر جا کے بیت اللہ دا غلاف پڑھیا ہے تے غلاف نال چمٹ کے کہندے نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ انہاں بدبختاں نے بیت اللہ دا غلاف پڑھیا ہے تے کہندے نے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، حقیقت دے اندر سچا ہے تے ساڈے تے بارش پا دے پتھراں دی، ساڈے تے عذاب لے آیا، اساں تیرے نبی نو نہیں مننا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آؤ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بات لمبی نہ ہو جائے تے بات مزید تلخ نہ ہو جائے، میری ہاتھ بن کے گزارش ہے وے اپنے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کرو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید نال وابستہ ہو جاؤ۔ جڑا قرآن پڑھدا ہے، جڑے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، جڑے گھر دے اندر رب دا ذکر کیتا جاندا ہے، جڑی فیکٹری اندر قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اور جڑے کارخانے دے اندر رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، سورج مشرق دی بجائے مغرب تو طلوع ہو سکتا ہے، اللہ اس کارخانے، اس فیکٹری تے اس گھر والے نو کدے ذلیل نہیں جے کردا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سانو قرآن دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرور کائنات فرماندے نے لوگوں زمانے اندر سب تو بہتر وہ بندہ ہے جڑا رب دا قرآن پڑھدا ہے، رب دا قرآن پڑھاندا ہے۔ آؤ بہتر لوگاں دے اندر، اچھے طبقے دے اندر ساڈا شمار ہو جائے، اللہ دے قرآن نو پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا، پریشانیاں نو اللہ تعالیٰ دور فرمان گے، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمان گے، اللہ تعالیٰ بیماریاں تو نجات عطا فرمان گے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔